الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر من تذكر وجاءكم النذير وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ۔ پچھلے کئی دنوں سے اسی سلسلے میں کچھ عرض معروض ہو رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو پہچانیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک عظیم نعمت جو ہمیں عطا فرمائی ہے اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کا اہتمام کریں۔ ہمارے اسلاف نے اپنی زندگی کے اوقات اور لمحات کی قدر کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایسی سنجیدگی اور قدر و قیمت کے ساتھ لیا کہ اپنی زندگیاں اس کے مطابق ڈالیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کی قدر کریں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض مرتبہ اپنے بیان میں ایک بات ارشاد فرماتے تھے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القیامت یا ابن آدم مریضت فلم تعودنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انسان کو خطاب کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ اے انسان، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی، میری خبر نہیں لی۔ قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، اس پر انسان عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ، آپ تو سارے جہانوں کے پروردگار ہیں، بھلا میں آپ کی کیسے عیادت کروں گا اور خبر گیری کروں گا۔ قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعودہ، اس پر باری تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں معلوم نہیں میرا فلانا بندہ بیمار ہوا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی، خبر نہیں لی۔ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، تمہیں معلوم نہیں اگر تم اس کی خبر لیتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، باری تعالیٰ انسان کو خطاب کرتے ہوئے فرمائیں گے اے انسان، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ قال یا ربی وکیف اطعمک وانت رب العالمین، انسان اس پر عرض کرے گا باری تعالیٰ، بھلا میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا اور دیتا، آپ تو سارے جہانوں کے پروردگار ہیں۔ قال اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ، اس پر باری تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے فلانے بندے نے تم سے کھانا مانگا تھا اور تم نے اس کو کھانا نہیں دیا۔ اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، تمہیں معلوم نہیں اگر تو اس کو کھانا کھلاتا دیتا تو اپنے اس کھانے کے اجر کو آج یہاں میرے پاس پاتا۔ یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، باری تعالیٰ انسان سے فرمائیں گے کہ اے انسان، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ اس پر انسان عرض کرے گا یا رب کیف اسقیک وانت رب العالمین، بھلا میں آپ کو کیسے پانی پلاتا جبکہ آپ تو سارے جہانوں کے پروردگار ہیں۔ قال استسقاک عبدی فلان فلم تسقہ، اس پر باری تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرے فلانے بندے نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ اما انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اپنے اس پانی پلانے کے اجر اور ثواب کو آج میرے پاس پاتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو، یہ انسان کی جسمانی ضرورتیں ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس کو علاج معالجے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی بھوکا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی پیاسا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ جب ان جسمانی ضرورتوں کی طرف توجہ نہ کرنے پر اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح مواخذہ فرمائیں گے، تو ایک روحانی اور دینی ضرورت ہے۔ ایک اللہ کا بندہ علم سے ناواقف ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں وہ نہیں جانتا، اللہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، ان کی کیا تعلیمات ہیں وہ واقف نہیں۔ اگر آپ اس کو اللہ کے حقوق سے واقف کریں، حضور کی تعلیمات سے واقف کریں، اور وہ جو اللہ سے بچھڑا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ناواقف ہے، اس کو واقف کر کے اس پر عمل کرنے والا بنائیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ خوشنودی حاصل ہوگی۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ آدمی کی محنت کی جو ہے حیثیتیں الگ الگ ہے۔ ایک محنت وہ تھی جو انسان کو کھلانے کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے، اس کی پیاس کو بجھانے کے لیے اس نے کی تھی، اور ایک محنت وہ ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے لیے کی۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب جو ملے گا
اس اجر و ثواب میں بھی زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ انسانی زندگی کے جو اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائے ہیں، یوں سمجھیے کہ یہ رو میٹیریل ہے، یعنی خام مال، کچا مال۔ یہ جو رو میٹیریل ہوتا ہے نا، آدمی اس کی جتنی چاہے قیمت حاصل کر لے، اس کی قیمت کی اصل بنیاد اس پر ہے کہ آپ اس سے کون سی چیز بنانے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس لوہے کا ایک ٹکڑا ہے، لوہے کے اس ٹکڑے سے اگر آپ سائیکل کا کوئی پارٹ، حصہ بنائیں گے تو لوہے کے اس ٹکڑے کی قیمت سائیکل کے حساب سے ہوگی کہ سائیکل 2000 روپے کی آتی ہے، تو لوہے کے اس ٹکڑے سے آپ نے جو پارٹ بنایا یہ آپ کو 200 کا پڑا۔ اور اگر اسی ٹکڑے کو آپ سائیکل کے بجائے بائک کے اندر استعمال کریں تو بائک کی قیمت مثال کے طور پر 80,000 ہے، تو یہی ٹکڑا اس کے حساب سے 6 یا 8,000 کا ہو گیا۔ اور اگر اسی ٹکڑے کو آپ کار بنانے میں استعمال کریں، کار کا کوئی پارٹ بنائیں، تو کار 5 لاکھ کی، 10 لاکھ کی ہوتی ہے، تو لوہے کا یہ ٹکڑا 50,000 کا ہو گیا۔ اور اگر اسی کو ہوائی جہاز بنانے میں استعمال کریں گے تو اس کی قیمت اسی اعتبار سے بڑھ جائے گی۔ تو جو خام مال ہوتا ہے، کچا مال، رو میٹیریل، وہ ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ اس کو جس کام میں استعمال کریں گے اس کے حساب سے اس کی قیمت لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی کے اوقات عطا فرمائے، یہ دراصل رو میٹیریل ہے، خام مال ہے، کچا مال ہے۔ ہم اس کو استعمال کر کے بڑی سے بڑی قیمت آخرت کے اعتبار سے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ ہماری ثوابدید اور ہماری سوچ اور ہمارے فیصلے پر موقوف ہے۔ ہمارے اسلاف اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ دیکھو، زندگی کے اوقات کو قیمتی بنانے کے لیے یورپ اور امریکہ کے اندر باقاعدہ ماہرین ہیں، وہ ٹائم مینجمنٹ کورس تیار کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے وقت کو بہتر سے بہتر کس طرح زیادہ سے زیادہ وصول کر سکتے ہیں۔ آج کل باقاعدہ بڑے بڑے ماہرین ایسا کورس بناتے ہیں، اور اس کورس سے فائدہ اٹھانے کے لیے لوگ اس میں داخلہ لیتے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیوں کو چلانے والے اور ان کے ڈائریکٹر اور اسکول اور کالج کے لیکچرار اور بڑے بڑے لوگ اس میں بڑی بڑی فیس ادا کر کے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ مطلب یہ کہ وقت کو ہم کس طرح اپنے زیادہ سے زیادہ قیمتی بنا سکتے ہیں۔ ہمارے اکابر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیز محض اپنے فضل سے عطا فرمائی تھی۔ اپنے مشائخ کی خدمت میں رہ کر انہوں نے اپنے اوقات کی قدر و قیمت کو صحیح طور پر وصول کرنا سیکھا تھا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ کے اجل خلیفہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی فرماتے ہیں کہ وقت کی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایسی عطا فرمائی تھی کہ یہ آپ کی طبیعت کے اندر گویا سرایت کر گئی تھی۔ ہر وقت آپ کی نگاہ گھڑی پر رہتی تھی اور آپ اپنا سارا وقت نظام الاوقات کے مطابق گزارتے تھے۔ اسی کی برکت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے وہ کام لیا اور ایسی ایسی کتابیں آپ سے تصنیف و تالیف کروائیں کہ بڑی بڑی اکیڈمیاں بھی آج اتنا کام نہیں کر سکتی۔ اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر 10 سال پہلے کوئی آدمی آپ کے پاس 10 بجے پہنچا تھا تو اس وقت حضرت کو جس کام کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، 10 سال بعد 10 بجے جائے گا تو اسی کام کو کرتے ہوئے دیکھے گا۔ آپ کے نزدیک نظام الاوقات کا اتنا اہتمام اور پابندی تھی۔ آج ہمارے یہاں وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ہمارے پاس
سب سے زیادہ بے قیمت کوئی چیز اگر ہے تو وہ وقت ہے۔ ہم بڑی بے دردی کے ساتھ اس کو ضائع کرتے ہیں۔ ہماری مجلسیں جب لگتی ہیں اور ہم جب باتوں میں لگتے ہیں تو گھنٹوں گزر جاتے ہیں، لیکن بھولے سے بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں کتنی قیمتی چیز ضائع اور برباد کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزہد و رقائق میں انہوں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے، انی ادرکت اقواما کان احدہم اشح علی عمرہ من علی دراہمہ و دنانیرہ، میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے، یعنی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو، جو اپنی زندگی کے اوقات کے بارے میں اس سے زیادہ بخیل تھے جیسے لوگ اپنے درہم و دینار اور روپے پیسے میں بخیل ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے روپے پیسے سنبھال کر استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے اوقات کو اسی طرح استعمال کرتے تھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہے کہ آپ اپنے معمولات اور نظام الاوقات کے ایسے پابند تھے کہ رات ہو یا دن ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، کسی معمول میں کبھی تخلف نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ سفر حج میں بھی چھوڑتے نہیں تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے، اونٹوں کا سفر تھا، مغرب کی نماز کے بعد اوابین کا جو معمول تھا وہ بھی اس سفر میں کبھی چھوٹا نہیں، اونٹ سے اتر جاتے تھے، کیونکہ اونٹوں کی رفتار ذرا کم ہوتی ہے تو آپ تیزی سے آگے بڑھ جاتے تھے، نیت باندھتے، 2 رکعت پڑھتے، اتنی دیر میں اونٹ ذرا آگے نکل جاتے تو آپ سلام پھیر کر پھر سے ذرا تیز چلتے اور آگے نکل جاتے اور 2 رکعت کی نیت باندھ لیتے، اور پھر اونٹ ذرا آگے نکل گئے تو پھر تیز چلے اور آگے جا کر 2 رکعت کی نیت باندھی۔ اس طرح وہ اپنا معمول پورا کرتے تھے۔ یہ ان حضرات کے یہاں وقت کی قدر و قیمت تھی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نے آپ بیتی میں اپنا قصہ لکھا ہے کہ بدل المجہود جو ابو داؤد شریف کی شرح ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور استاد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کی تصنیف کردہ ہے، جس زمانے میں وہ چھپ رہی تھی تو تھانہ بھون میں حضرت مولانا شبیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے ہیں، ان کا پریس تھا اور خانقاہ سے لگا ہوا تھا، اس میں چھپتی تھی، تو اس کے جو پروف ہیں وہ ظہر کے وقت ہاتھ میں آتے تھے اور عصر یا مغرب سے پہلے اس کو واپس کرنا ہوتا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حضرت کی عام مجلس ظہر کے بعد ہوتی تھی، لوگ دور دور سے آتے تھے اور مجلس میں شریک ہوتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں وہیں ایک کونے میں بیٹھ کر غزل کے پروف دیکھنے میں مشغول ہوتا تھا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہوں اور مجلس میں شرکت نہ ہو پا رہی ہو، اس کا مجھے افسوس بھی تھا۔ ایک مرتبہ حضرت کے سامنے اپنی حسرت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت، لوگ آپ سے استفادہ کرنے اور مجلس میں شرکت کے لیے دور دور سے آتے ہیں، اور میں یہاں رہتے ہوئے اس مشغولی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مولوی صاحب، فکر مت کرو، تم میری مجلس میں نہیں ہوتے، لیکن میں تمہاری مجلس میں ہوتا ہوں۔ میں تمہیں کونے میں بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں اور تمہاری مشغولی کو دیکھ کر دل میں کہتا ہوں کہ کام تو اسی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوقات کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو لایانی سے بچائے،
شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جو امام ابو ثور جو فقہ کے ایک امام ہیں ان کے شاگرد اور حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہوتے ہیں۔ ان کا مقولہ کتابوں میں لکھا ہے، من علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد ان یشغلہ بما لا ینفعہ، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے بے توجہی اور ناراضگی کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ فضول اور غیر نفع بخش کاموں میں لگاتے ہیں۔ جو آدمی لایانی کاموں میں لگتا ہے، یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں کہ اس کی زندگی کے اوقات اس طرح بے دردی کے ساتھ ضائع اور برباد ہو رہے ہیں۔ علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ مصر و شام کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی تفسیر بھی ہے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، ان کو دیکھ کر فرمانے لگے، اگر وقت کوئی ایسی چیز ہوتی جو خریدی جا سکتی تو میں ان سے ان کا وقت خرید لیتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس وقت زیادہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے اس طرح کے کاموں میں لگنے والے ہیں وہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں اور اس کو ضائع نہیں کرتے۔ حضرت منصور ابن معتمر رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے راویوں میں ہیں، ان کا بار بار نام آتا ہے۔ انہوں نے 40 سال تک عشاء کے بعد کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کی۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی کمرے کی کڑی، وہ جو چھت کے اوپر لکڑیاں جن کے اوپر چھت بنائی جاتی ہے، کڑی اس کو بولتے ہیں، گجراتی میں جس کو وڑی بولتے ہیں، کہ کڑی ٹوٹی ہوئی تھی۔ کسی نے کہا، حضرت آپ کے کمرے کی کڑی ٹوٹی ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا، 20 سال سے میں نے اوپر نظر نہیں کی۔ ان کو تو اپنے کمرے کی چھت کی طرف نظر کرنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ اسی طرح ہمارے دوسرے اکابر اور اسلاف سے بھی اس طرح کے واقعات منقول ہیں، اور اس کے برعکس ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں ان اوقات کی کوئی قدر ہی نہیں۔ ہم لوگ تو بیٹھے ہوئے ہوں تو چین نہیں پڑتا جب تک ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں تو بھی ہمارا یہ حال ہوتا ہے، قرآن پڑھ رہے ہوں، کوئی آ کر کے بیٹھے گا تو قرآن پڑھنا چھوڑ کر اس کو دیکھیں گے۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ وہ حضرات فضول نگاہ کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ میں آپ حضرات کو یہ سب لایانی کی قسمیں بتلا رہا ہوں۔ حضرت حسان بن ابی سنان رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، تابعی ہیں۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک مکان پر نظر پڑی، نیا بنا تھا۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھ لیا کہ یہ کب بنا؟ پوچھنے کو تو پوچھ لیا، زبان سے یہ سوال نکل گیا، ساتھ ہی ساتھ فوراً دل میں خیال آیا کہ میں نے بیکار سوال کر لیا۔ ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب اگر مل بھی جائے تو اس سے دنیا کا کیا فائدہ اور اس سے آخرت کا کیا فائدہ؟ فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً اپنے نفس کو خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے، تو نے ایسا فضول سوال کیوں پوچھا؟ میں اس کی سزا میں 1 سال کے روزے رکھوں گا۔ حالانکہ یہ کوئی گناہ کا جملہ نہیں تھا، لیکن ان حضرات کے یہاں ایسی فضول چیزوں سے بچنے کا اتنا اہتمام تھا، اتنے زیادہ محتاط تھے، اپنے اوقات کو بالکل ضائع نہیں کرتے تھے۔ ان کی نگاہیں بھی بلا ضرورت کسی چیز پر پڑتی تو اس پر توبہ اور ندامت کا اظہار کرتے تھے۔ بہرحال ایک تو لایانی بات ہوئی، ایک ہوا لایانی کام۔ آدمی جو کام کرتا ہے اس میں بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت کا، وہ لایانی کام کہلاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کسی بھی آدمی کے کامل مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان دونوں چیزوں سے بچاوے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ 3 چیزوں سے بچاوے، یعنی لایانی باتوں سے، لایانی کاموں سے اور لایانی چیزوں سے۔ جب تک ان سے اپنے آپ کو بچائے گا نہیں، وہاں تک اس کا اسلام، اس کا ایمان کامل نہیں کہلائے گا۔ یہ میں نہیں،
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ایک عجیب قصہ لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خضر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خواجہ خضر کہتے ہیں، اور ہر شخص تمنا کرتا ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے، حضرت ابراہیم نے ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت ابراہیم نے ادہم نے حضرت خضر نے مصافحہ کیا، انہوں نے مصافحہ کر لیا، پھر اپنی تصویر لے کر پڑھنے میں بیٹھ گئے۔ حضرت خضر سوچنے لگے کہ یہ عجیب آدمی ہے کہ لوگ تو میری ملاقات کی تمنائیں کرتے ہیں، اور میں خود ان کی ملاقات کے لیے آیا تو یہ مصافحہ کر کے اپنی تصویر لے کر اس میں مشغول ہو گئے، میری طرف دھیان بھی نہیں دیتے۔ حضرت خضر نے ان سے کہا کہ تم جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ میں خضر ہوں، اور لوگ تو میری ملاقات کی تمنائیں کرتے ہیں، اور میں خود آپ کی خدمت میں ملاقات کے لیے آیا، اور آپ ہیں کہ مصافحہ کر کے تصویر لے کر بیٹھ گئے۔ جواب میں حضرت ابراہیم نے ادہم رحمۃ اللہ نے فرمایا، آپ کی ملاقات کی تمنا وہ کرے جس کو اللہ تعالیٰ سے فرصت ہو۔ یہ ان حضرات کا حال تھا، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوقات کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اب ہمارا مزاج کیا بن گیا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ 2 آدمی بیٹھ گئے، 4 آدمی بیٹھ گئے تو بس چرچا ہو رہا ہے، سیاسی باتیں، دنیا بھر کے مسائل کا چرچا ہوتا ہے، شام میں یوں ہو رہا ہے، عراق میں یہ ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، ہمیں اپنے بھائیوں کی ہمدردی ہونی چاہیے، لیکن ایک ایک گھنٹہ یہ بحث تو کریں گے کہ سیریا میں یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، لیکن ان بحث کرنے والوں سے یہ پوچھ لو کہ تم نے ان کے بارے میں بحث کرتے ہوئے 1 گھنٹہ نکالا، لیکن ایک لمحے کے لیے ہاتھ اٹھا کر ان کے واسطے دعا کی؟ آپ کی اس 1 گھنٹے کی بحث سے ان کو کیا فائدہ پہنچا؟ اس کے بجائے اگر 1 منٹ کے لیے ان کے واسطے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے تو فائدہ پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ ہی سے عرض کرنا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو بیکار کاموں میں لگا لیا ہے۔ ایک مومن کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ یہاں رہتے ہوئے انہی چیزوں کو اختیار کرے جو اس کے لیے ایمان کے اعتبار سے فائدہ مند سمجھی جاتی ہوں۔ ایک تاجر ہو، ایک دکاندار ہو، دکان کے ٹائم پر کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی آ جائے تو اگر تجارت کی بات ہے، لین دین کی بات ہے تو وہ تو کرے گا، لیکن اگر کوئی دوسری بات کرے گا تو اس کی بات کو سنے گا بھی نہیں، جواب تو کیا دے گا؟ ایک تاجر کو اپنی تجارت کے اوقات میں کسی سے بیکار کی بات کرنے کی فرصت نہیں۔ ایک اور آدمی ہے جو اپنے آفس کے کاموں میں مشغول ہے، اور کوئی اس کے کام کے اوقات میں پہنچ جائے تو وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کل تو وکیل لوگ خالی 5 منٹ کی کتنی فیس لیتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ ہزاروں اور لاکھوں کی فیس۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا کوئی معاملہ تھا تو وہ اس کو سپریم کورٹ کے اندر پیش کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہاں کے ایک وکیل کے ذریعے سپریم کورٹ کے اندر پریکٹس کرنے والے وکیل سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو 10 منٹ دوں گا، لیکن 10 منٹ کے آپ کو 5 لاکھ روپے دینے پڑیں گے۔ 10 منٹ پر 1 منٹ پر بھی بڑھنے نہیں دوں گا، فون پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن اتنی فیس آپ کو دینی پڑے گی۔ یعنی یہ حضرات اس طرح اپنے اوقات کو وصول کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ کرکٹ چل رہا ہے، میچ چل رہا ہے، ورلڈ کپ کا سلسلہ ہے، فٹ بال کا ورلڈ کپ چل رہا ہے، تو دیکھو ان کے تیور کیسے بدل جاتے ہیں۔ ایک ٹیم کا ایک حمایتی ہے، دوسری ٹیم کا دوسرا آستینیں چڑھا لیتے ہیں، اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت سے فائدہ اٹھا لو۔ یہ زندگی اللہ نے اسی لیے دی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے اور کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وهربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك۔ اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين۔ اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين۔ اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين۔ اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا، اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔
تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کے حق تلفیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے۔ اے اللہ دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جانا نصیب فرما، معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے۔ اے اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو قبر کے عذاب کے جو اسباب ہیں ان سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بے شر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفاعت کی اجازت مرحمت فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں اے اللہ حوض کوثر عطا فرما۔ اے اللہ داہنے ہاتھ میں نام اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ یہ بلا، یہ بیماری، اے اللہ جس نے پورے عالم کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، اے اللہ اس کو اٹھا لے، تیری قدرت کے بغیر یہ نہیں جا سکتی۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، سب کو صحت و شفا عافیت نصیب فرما، جتنے بھی اس بیماری میں ملوث ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ قائمہ عطا فرما۔ اے اللہ جو محفوظ ہیں ان کو اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے اللہ جو اس بیماری کی وجہ سے دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اے اللہ مقام عطا فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما، سیئات سے درگزر فرما۔ اے اللہ ان کی پسماندگان کو صبر اور اجر عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو جیسا کہ اس کا حق ہے وصول کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اللہم سلمنا لرمضان، سلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا۔ اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا۔ اللہم سلمنا لرمضان
وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبلا۔ اے اللہ تیرے جو بندے اعتکافوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں اعتکافات کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم جیسے جو محروم ہیں، اے اللہ ان کو بھی اے اللہ ان کے صدقے میں نواز دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اللہ ہم سب پر اپنا فضل معاملہ فرما دے۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شر و برائیوں سے پناہ چاہیے ان سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرما، اس بڑی رات کو ہماری غفلتوں کی نظر ہونے سے بچا لے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انکا عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہ تیرے حبیب نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔